بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمام طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں آپ کی کتاب آن لائن مختلف کتابیں کو نصاب سے متعلق پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو میں بھی آپ کو 8واں سے کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اصول فقہ میں، اور اصول فقہ میں آپ کی کتاب اصول الشاشی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں بحث آئی صاحب کتاب نے کیا، وہ حقیقت کے بارے میں بتلایا کہ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہوگی، اور اس پہ جو اس کے بارے میں بتلایا گیا وہ بات ماقبل میں گزر چکی ہے۔ آج آپ کو ہم استعارہ کے بارے میں بتلائیں گے کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اصولیین کے نزدیک استعارہ اور مجاز یہ دونوں آپس میں مترادف ہی لفظ ہیں، یعنی یہ کہیے کہ جو استعارہ ہے وہی مجاز ہے، جو مجاز ہے وہی استعارہ ہے، یعنی ایک میاں کے دو نام کہیے۔ بلکہ میں نے بتلا بھی دیا ہے کہ میں آپ کو کیا پڑھانے جا رہا ہوں، وہ بھی میں نے آپ کے بورڈ پہ بھی لکھ دیا ہے کہ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، استعارہ کے طریقے کو بیان کریں گے کہ مجاز یعنی لفظ کی حقیقی معنی کو مراد نہ لے کر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، کسی اتصال کی بنیاد پر، کسی مناسبت کی بنیاد پر لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی تعریف بھی آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ مجاز کی تعریف یا کہیے استعارہ کی تعریف کیا ہے کہ اتصال اور مناسبت کی وجہ سے، کیا عزیز طلبہ اس کو نوٹ کیجیے آپ اور اس کو ذہن میں بیٹھا لیجیے، یاد کر لیجیے، تو انشاءاللہ آپ استعارہ کی بحث کو آپ ایک حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا تعریف ہے؟ اتصال اور مناسبت کی وجہ سے لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ کیا ہے کہ اتصال اور مناسبت کی وجہ سے لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا یہ استعارہ کہلاتا ہے، اور آپ نے یہ بات سمجھ لی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک بات بتلائی کہ استعارہ کے استعمال کا 2 طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہوگا کہ علت اور حکم کے درمیان اتصال ہوگا، جس بنیاد پر لفظ کے حقیقی معنی کو مراد نہ لے کر مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ دوسری شکل ہوگی کہ سبب محض اور حکم کے درمیان کیا ہوگا؟ اتصال ہوگا۔ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال ہوگا، جس بنیاد پر لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ آپ عبارت کو ملائیں، میں عبارت پڑھتا ہوں، اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی اصول الشاشی تو آپ اس کتاب میں بھی آپ اس عبارت کو ملائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، کہ یہ فصل استعارہ کے تعریف کے بیان میں ہے، طریقوں کے تعریف کے بیان میں ہے۔ اعلم ان الاستعارہ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین، صاحب کتاب جان، لیکن استعارہ احکام شرع میں 2 طریقوں پر رائج ہے۔ کیا ہے؟ 2 طریقوں پر رائج ہے، ان میں سے بتا رہا احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم، ان دونوں میں سے ایک علت اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے، اور اتنا بات ہو گئی۔ والثانی لوجود الاتصال بین السبب والسبب المحض والحکم، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ دوسرا سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے۔ فالاول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين، کہہ رہے ہیں، اور ثانی اس کی صحت کو احد الطرفین سے ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو استعارہ کی صحت کو واجب کرتا ہے طرفین سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی صحت کو واجب کرتا ہے طرفین میں سے کسی ایک طرف سے، اور یہی اصل کا استعارہ ہے فرق کے لیے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ 2 طرح کا استعارہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، میں نے آپ کو وہ سمجھا دیا۔ آگے اس کی کچھ مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں کہ مثال اول، یعنی پہلے کی مثال دیں۔ پہلے کی مثال کیا ہے
کہ جہاں علت اور حکم کے درمیان اتصال پایا جائے گا تو وہاں حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس کی مثال عزیز طلبہ دے رہے ہیں۔ کیا مثال ہوگی؟ مثال یہ ہوگی کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں غلام کا مالک ہوں تو وہ آزاد ہے، اگر میں کسی غلام کا مالک ہو جاؤں جیسے ہی تو وہ آزاد ہے، چنانچہ وہ نصف غلام کا مالک ہو گیا، خرید لیا، آدھا غلام خرید لیا، نصف کو پر مالک ہوا اور نصف کو بیچ دیا، پھر وہ نصف کا دوسرے نصف کا مالک ہوا، اور تو کہہ رہے ہیں غلام آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ اس نے تو مالک ہو گیا، اس نے تو کہا تھا کہ میں مالک ہو جاؤں تو غلام آزاد ہوگا، لیکن پھر بھی غلام آزاد نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ بیک وقت وہ مکمل غلام کا مالک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ غلام، کیونکہ ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مکمل طور پر کسی کی ملکیت میں آ جائے، کوئی چیز کسی کے قبضے مکمل طور پر آ جائے تب یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی فلاں چیز کا مالک ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا مکمل طور پر مالک نہیں ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدمی اس چیز کا مالک ہو گیا ہے۔ اسی کو کہا کہ وَإِذَا لَمْ يَسْتَمِعْ فِي مِلْكِ كُلَّ الْعَبْدِ، کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مکمل طور پر پورا کا پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے، چنانچہ وہ آدھے غلام کو خریدا اور پھر اس کو بیچ دیا، پھر دوسرے آدھے کو خریدا، تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نصف والا جو ہے، یعنی غلام کا آدھا حصہ دوسرا نصف والا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی ملک بول کر شرا اور شرا بول کر ملک مراد لیا جاتا ہے، عرف عام میں ایسا خوب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ مجاز کے طریقے پر گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میں خرید لوں، گویا کہ میں تھوڑا سا بھی کسی چیز کا مالک ہو جاؤں گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، لہذا یہاں پر دوسرا آخر والا غلام آزاد ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَا، اگر اس نے مراد لیا ملک سے شرا اور شرا بول کر ملک تو اس کی نیت صحیح ہوگی مجاز کے طریقے پر، اس لیے کہ شرا یہ ملک کی علت ہے۔ کیوں کہ ملک اسی شکل کے اندر پایا جاتا ہے کہ شرا پایا جائے، آدمی خریدتا ہے تبھی نہ مالک ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ ملکیت کا علت جو ہے یہ شرا ہے، پہلے شرا پایا جائے گا تبھی کوئی آدمی کوئی چیز کا مالک ہوگا۔ والملک حکم ہو، اور ملک اس کا حکم، ظاہر سی بات ہے جب ملکیت پائی جائے گی اس کے بعد اس پر کیا ہوں گے؟ احکام مرتب ہوں گے، اس لیے کہا گیا کہ شرع یعنی خریدنا پایا گیا تو خریدنا گویا کہ یہ علت ہے ملک کے لیے، لہذا یہاں پایا گیا کہ اس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی غلام کو خرید لوں تو وہ آزاد ہے، لہذا اس نے کسی آدھے غلام کو خریدا تو آدھے والا تو آزاد نہیں ہوگا، البتہ اخیر والا جو خریدا ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَعَمَّتِ الْإِسْتِعَارَةُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اس لیے کہ استعارہ جو ہے یہ عام ہے علت اور معلول کے درمیان دونوں طرف سے۔ یعنی کیا مطلب دونوں طرف سے؟ دونوں طرف سے مراد یہی ہے کہ آدمی ملک بول کر شرع مراد لیتا ہے، اسی طرح شرع بول کر ملک مراد لیتا ہے، دونوں طرف سے ایسی بات پائی جاتی ہے۔ إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة عدم الاستعارة۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہا کہ نہیں میری یہ مراد نہیں ہے تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ تہمت کے وجہ قاضی کی عدالت میں یہ بات معاملہ جائے گا تو تہمت ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بات کو چھپا رہا ہو، یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہو، اس لیے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پہ استعارہ صحیح ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، استعارہ تو صحیح ہے لیکن اس کی بات کو اس معنی کر نہیں مانی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس پر کیا کچھ تہمت آ جائے جس بنیاد پر اس کی بات کو رد کر دی جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک آخری بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دوسری کی مثال سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آدمی سبب محض بول کر، سبب محض اور حکم کے درمیان کوئی اتصال ہوگا، کوئی معنوی اتصال ہوگا جس بنیاد پر لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کی مثال عزیز طلبہ صاحب کتاب دے رہے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے اپنی بیوی سے کہے اذا قال علی امراتی حررتکی، کوئی آدمی اپنے سے کہے کہ تم آزاد ہو تو کیا اس سے طلاق پڑ جائے گی یا نہیں پڑ جائے گی؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آدمی نے
آزادی سے مراد طلاق لی ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اسی کو کہا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہا حررت کی، تم کیا ہو، آزاد ہو، ونوا بھی طلاق، اور اس نے اس سے طلاق کی نیت کر لیا، یصح ہو، کریں کہ اس کی طلاق کی نیت کرنا، آزادی لفظ بول رہا ہے لیکن نیت اس کی طلاق کی ہے، تو کریں ایسا کرنا صحیح ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن التحریر بحقیقتہ، اس لیے کہ تحریر یعنی آزاد کرنا یہ زوال ملک بضاع کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کی وجہ سے گویا کہ ملک متاع کا زوال ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی اگر لفظ آزادی بولتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر لیا، آزادی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں اپنی ملکیت سے الگ کرتا ہوں، ملک متاع کا میں مالک اب نہیں رہوں گا۔ اس لیے وہ تحریر یعنی آزاد کرنا اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ملک بضاع کے زوال کو ثابت کرتا ہے ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے۔ کیا مطلب ہے؟ ملک رہنے کا مطلب ہے وہ آدمی وہ عورت اس کے نکاح میں تھی، اتنی بات تو ثابت کہ اس کی ملکیت میں تھی، تو اس واسطے سے ملک بضاع کا زوال ثابت ہوگا کہ وہ آدمی اب اس سے فائدہ وغیرہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو کہیں کہ فَكَانَ سَبَبًا مَحْضًا لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ، لہذا یہ سبب محض ہوگا ملک متاع کے زوال کے لیے۔ کیا ہوگا؟ یہ سبب ہوگا ملک متاع کے زوال کے لیے۔ فَجَازَ أَن يُسْتَعَارَ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ مُزِيلُ الْمِلْكِ لِلْمُتْعَةِ، کہیں تو جائز ہوگا کہ اس طلاق سے اس کو مستعار لیا جائے، استعارہ کیا جائے جو ملک متاع کو زائل کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ حررت کا بول کر کے وہ طلاق مراد لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ ملک متاع کا مزیل ہے، زائل کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کے سمجھنے میں آپ کو کہیں پر کوئی دقت، پریشانی اور دشواری لاحق ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔